بہار الانوار کے اندر قصہ نقل کیا جہاں پر مختلف جلدوں کو معصومین کے ساتھ خاص کیا علامہ مجلسی نے. تو وہ جلد کے جو امام نقی علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے اس کے اندر وہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جہاں پر مولا سامرہ میں ویسے ہی سامرہ سے باہر کسی خاص کام کے لیے گئے ہیں، سامرہ کے اطراف ہی میں. جیسے ہی اطراف میں پہنچے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے کہ جو گھوڑے پر آ رہا ہے. اس نے جب گھوڑے پہ آتے ہوئے مولا کو دیکھا تو مولا کو دیکھ کر ایک دم اپنی سواری سے نیچے آتا ہے اور آ کر امام علیہ السلام سے کہتا ہے کہ مولا میں سامرہ آپ ہی سے ملاقات کے لیے آ رہا تھا. امام علیہ السلام نے کہا بتاؤ اگر کوئی کام ہے تو بتاؤ. آگے سے کہتا ہے کہ مولا میرے اوپر دین ہے، قرض ہے، آپ کے پاس آ رہا تھا تاکہ آپ سے تقاضا کروں کہ مولا کسی طریقے سے آپ مجھے وہ رقم دے دیں اور میں اپنے اس دین کو، اس قرض کو اتار دوں. سلسلہ کرامت ہے ایسا کہ جو خداوند عالم کی صفت کریم کی تجلی بن کر اس کائنات میں نقی کہلائے. کس طرح سے ممکن ہے کہ کوئی اسے مانگے اور عطا نہ ہو جائے؟ جیسے ہی امام نقی علیہ السلام سے اس نے تقاضا کیا کہ مولا اگر ہو سکے تو مجھے دے دیجئے وہ پیسے. مولا نے کہا کہ دیکھو اس وقت تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں تمہارے دین کو، تمہارے قرض کو اتار سکوں، لیکن مانگا علی کے فرزند سے ہے، ہو نہیں سکتا کہ مولا دے نہ، اس کے قرض کو اتار نہ دیں. جب کہا کہ اچھا میرے پاس ابھی تو نہیں ہے، کہا مولا میرے پاس تو آپ کے علاوہ کوئی اور سہارا نہیں ہے. مولا میں تو آپ کے علاوہ کسی اور کو نہیں جانتا کہ جسے مانگا جائے اور جس کی زبان پر لا نہ ہو، یا لا ہو کہ جہاں پر وہ نہیں کہہ دے. امام علیہ السلام نے کہا اچھا ایک کام کرتے ہیں، میں تمہیں ایک کاغذ لکھ کے دیتا ہوں، ایک خط لکھ کے دیتا ہوں کہ جتنا تمہارا دین ہے، جتنا تمہارا قرض ہے، کل تم سامرہ آؤ، جب میں متوکل کے افراد کے درمیان بیٹھا ہوں گا اور کڑی نظر کے اندر ہوں گا، یعنی اس طریقے سے کہ جہاں پر میرے سے کوئی بھی ملاقات کرنے کے لیے آئے گا تو جان جائیں گے کہ یہ صحابی امام ہے اور اس کے خلاف سازشیں کریں گے. جب میں ان کے درمیان بیٹھا ہوں تو آؤ اور آ کر یہ کاغذ مجھے تھماؤ اور کہو، میرے سے تقاضا کرو کہ مجھے اتنا پیسہ چاہیے ہے کہ جو میں نے آپ کو قرض دے رکھا ہے. وہ شخص امام علیہ السلام سے آگے سے کہتا ہے کہ مولا میں کس طریقے سے آ کر آپ سے یہ تقاضا کر سکوں گا جبکہ آپ نے میرا قرض نہیں دینا ہے بلکہ میں آپ سے تقاضا کر رہا ہوں. کہا دیکھو میں تمہیں کہوں گا ولا تخالفونی، اس طرح نہ کرنا کہ میری مخالفت کرنا، جیسے میں کہتا چلا جاؤں ویسے کرتے چلے جاؤ. کہا مولا کیا کروں؟ کہا جب وہاں پر آؤ تو اس لہجے میں بات کرو کہ پاس والوں کو لگے کہ مولا سے یہ بات کرنے کا لہجہ نہیں ہے، مولا سے بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے. امام علیہ السلام سے طلب کرتا ہے، کہا مولا میں تو اس طریقے سے آپ سے بات نہیں کر سکتا. امام نے کہا دیکھو میں تمہیں کہہ رہا ہوں. امام نے جب کہا اس کو وہ خط دیا. اگلے دن وہ شخص پہنچا وہاں، جب دیکھا تو جیسے مولا نے کہا تھا بالکل ویسے ہی مولا بز میں بیٹھے ہیں. وہ تمام افراد کے جو متوکل عباسی کے ہیں وہ سب اس کے ساتھ بیٹھے ہیں. وہ جب اس کے ساتھ بیٹھے ہیں تو آ کر جیسے مولا نے کہا ویسے ہی اس نے آ کے رقعہ دیا، ویسے ہی خط دیا، اور خط دینے کے بعد اسی لہجے میں اسی طریقے سے جیسے امام علیہ السلام نے اسے کہا تھا اس طرح سے مانگنا شروع کیا ہے. جب مانگنا شروع کیا اور مولا مسلسل یہی کہی جا رہے تھے اعتذر منک، میں تم سے معذرت چاہتا ہوں، دیکھو میرے پاس اس وقت تمہیں دینے کے لیے جو میں نے تمہیں پیسہ دینا ہے وہ نہیں ہے. جب وہ آگے سے بے ادبی کر رہا ہے، بے احترامی کر رہا ہے، یہی بات متوکل تک پہنچتی ہے. متوکل اس بات سے راضی ہو کر کہ مولا سے آ کر کوئی بے ادبی کر رہا ہے، پوچھتا ہے کہ کتنا پیسہ چاہیے ہے. کہا مولا سے یہ اتنا تقاضا کر رہا ہے. کہا میں اس کو زیادہ دوں گا، 30,000 دینار اس شخص کو بھیجتا ہے. وہ شخص 30,000 دینار لے کر مولا کے پاس آتا ہے کہ مولا اتنا تو میں نے مانگا نہیں تھا جتنا آپ نے عطا کر دیا. تو مولا یہ جو مازاد ہے اس کا کیا کروں؟ کہا دیکھو یہ جو مازاد ہے یہ ہم نے قصد کیا ہے کہ جاؤ اور اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کر دو.